بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. Dear students and learners, Assalamu alaikum. Now we come to present continuous tense. Present continuous tense کو present progressive tense بھی کہتے ہیں. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آتا ہے. عموماً کا لفظ کہنا ضروری ہے کیونکہ بعض فقرات کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ان کا مفہوم بدلے بغیر اردو کو تھوڑا بدل لینے سے ان کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں وغیرہ آ جاتا ہے. مثلاً یہ فقرات نوٹ کیجئے: پرندے ہوا میں محو پرواز ہیں، یعنی پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. وہ شدت سے آپ کا منتظر ہے، یعنی وہ شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہے. میرا بھائی آج کل کراچی میں قیام پذیر ہے، یعنی میرا بھائی آج کل کراچی میں رہ رہا ہے. وہ سویا ہوا ہے، یعنی وہ سو رہا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ بعض فقرات ایسے بھی ہیں کہ جن کی اردو بدلنے کے باوجود ان کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ نہیں آتا، لیکن ان کا ترجمہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہی کیا جاتا ہے. مثلاً یہ فقرات نوٹ کیجئے: وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، He is sitting in his room. نوکر صحن میں لیٹا ہوا ہے، The servant is lying in the courtyard. میں بخار میں مبتلا ہوں، I am suffering from fever. اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، She is wearing white clothes. عزیز طلبہ، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیا پہچان ہے جس سے پتہ چل سکے کہ ان فقرات کا ترجمہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ایسے کاموں کو ظاہر کرتا ہے جو جاری یعنی ان پروگرس ہوں. جب آپ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ بیٹھنے کا عمل جاری ہے. اسی طرح جب یہ کہا جائے کہ نوکر صحن میں لیٹا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ لیٹنے کا عمل ہو رہا ہے یعنی جاری ہے. میں بخار میں مبتلا ہوں، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس وجہ سے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرات ہیں کیونکہ ان میں سفر، مبتلا ہونا اور ویئر، پہننا کا عمل جاری ہے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے اصول کیا ہیں. اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ ہو تو سبجیکٹ کے بعد از بطور ہیلپنگ ورب، امدادی فعل، اور از کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے: باہر بارش ہو رہی ہے، اٹ از ریننگ آؤٹ سائڈ. وہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے، ہی از ویٹنگ فار ہز فرینڈ. وہ اپنی سہیلی کا انتظار کر رہی ہے، شی از ویٹنگ فار ہر فرینڈ. ندیم اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے، ندیم از ویٹنگ فار ہز فرینڈ. اگر آئی فقرے کا سبجیکٹ ہو تو آئی کے بعد ایم بطور ہیلپنگ ورب اور ایم کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. ایگزامپل دیکھیے: میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہوں، I am waiting for my friend. اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یا وی، یو، دے ہو تو سبجیکٹ کے بعد آر بطور ہیلپنگ ورب اور آر کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے: ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں، We are waiting for our friends. وہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں، They are waiting for their friends. مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں، The patients are waiting for the doctor. منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کے بعد not لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے: باہر بارش نہیں ہو رہی ہے، It is not raining outside. میں اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہوں، I am not waiting for my friend. وہ اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہے، He is not waiting for his friend. ہم اپنے دوستوں کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، We are not waiting for our friends. ندیم اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہے، ندیم is not waiting for his friend. سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کو سبجیکٹ سے پہلے لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے: کیا باہر بارش ہو رہی ہے، Is it raining outside? کیا آپ اپنے دوست کا انتظار کر رہے ہیں، Are you waiting for your friend?
کیا ندیم اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے؟ Is ندیم waiting for his friend? کیا وہ اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ Are they waiting for their friends? کیا مریض ڈاکٹر کا انتظار کر رہے ہیں؟ Are the patients waiting for the doctor? سوالیہ منفی فقرات انٹراگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. کیا باہر بارش نہیں ہو رہی ہے؟ Is it not raining outside? کیا وہ اپنی سہیلی کا انتظار نہیں کر رہی ہے؟ Is she not waiting for her friend? کیا آپ اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہے ہیں؟ Are you not waiting for your friend? کیا ندیم اپنے دوست کا انتظار نہیں کر رہا ہے؟ Is ندیم not waiting for his friend? کیا مریض ڈاکٹر کا انتظار نہیں کر رہے ہیں؟ Are the patients not waiting for the doctor? سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, where, why, who وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی is, am, are سے بھی پہلے لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ Where are you going? ندیم کیا کر رہا ہے؟ What is ندیم doing? وہ کب روانہ ہو رہے ہیں؟ When are they leaving? وہ کیوں رو رہا ہے؟ Why is he crying? Dear students and learners, اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں. The present continuous tense is used, number 1, to talk about an action which is in progress at the moment of speaking. ایسے کام عمل کو بیان کرنے کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے جس کے متعلق بات کرتے وقت وہ جاری ہو. ایگزامپلس دیکھیے. She is washing clothes. وہ کپڑے دھو رہی ہے. They are playing in the garden. وہ باغ میں کھیل رہے ہیں. My brother is sleeping in his room. میرا بھائی اپنے کمرے میں سو رہا ہے. He is standing at the bus stop. وہ بس سٹاپ پر کھڑا ہے. آپ نوٹ کریں کہ ان فقرات میں جن کاموں کا ذکر ہے ان کے متعلق بات کرتے وقت وہ جاری ہیں. نمبر 2, to talk about an action which is in progress around the present but not necessarily exactly at the moment of speaking. ایسے کام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں جو پریزنٹ کے دوران جاری ہو، لیکن یہ لازمی نہیں کہ اس کام کے متعلق بات کرتے وقت بھی وہ جاری ہو. اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کاموں کے لیے بھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں جو پریزنٹ کے دوران مسلسل نہیں بلکہ وقفے وقفے سے جاری ہوں. ایگزامپلس دیکھیے. I am writing a book these days. میں آج کل ایک کتاب لکھ رہا ہوں. فرض کریں آپ کسی کام سے بازار جا رہے ہیں. راستے میں آپ کا کوئی دوست مل جاتا ہے جو آپ سے پوچھتا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، جس کے جواب میں آپ کہتے ہیں I am writing a book these days. جب آپ نے یہ بات کہی اس وقت تو آپ اپنے دوست کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہیں، لیکن آپ کا جواب I am writing a book these days بتاتا ہے کہ یہ عمل پریزنٹ کے دوران وقفے وقفے سے جاری ہے. اسی طرح You are spending a lot of money these days. تم آج کل بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہو. He is looking for a job nowadays. وہ آج کل نوکری کی تلاش میں ہے، یعنی نوکری تلاش کر رہا ہے. نوٹ کریں کہ ان فقرات میں جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ پریزنٹ کے دوران وقفے وقفے سے جاری ہیں. نمبر 3, to talk about temporary situations. ٹیمپرری یعنی عارضی سچویشنز کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. I am sleeping on a sofa these days because my bed is broken. میں آج کل صوفے پر سو رہا ہوں کیونکہ میرا بیڈ ٹوٹا ہوا ہے. He is going to college by bus nowadays because his car is out of order. وہ آج کل بذریعہ بس کالج جا رہا ہے کیونکہ اس کی کار خراب ہے. My sister is staying with us these days. میری بہن آج کل ہمارے ساتھ قیام پذیر ہے. یہ تینوں سینٹینسز ٹیمپرری سچویشنز کو ظاہر کرتے ہیں. اس کیٹیگری کے فقرات میں عموماً nowadays یا these days کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو عارضی صورتحال کو ظاہر کرتے ہیں. نمبر 4, to talk about situations which are changing or developing around the present. ایسی سچویشنز کو ظاہر کرنے کے لیے بھی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں جو پریزنٹ کے دوران بدل رہی ہوں یا ڈیولپ ہو رہی ہوں. ایگزامپلس دیکھیے. Your children are growing up very quickly.
آپ کے بچے بڑی تیزی سے جوان ہو رہے ہیں. Computers are becoming more and more important in our lives. کمپیوٹر ہماری زندگیوں میں اہم سے اہم تر ہوتے جا رہے ہیں. Everything is getting more and more expensive. ہر چیز زیادہ سے زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. Number 5. To talk about future events that we have planned to do in the near future. فیوچر کے ایسے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے جن کو مستقبل قریب میں کرنا طے کر لیا گیا ہو. اسے planned or arranged future کہتے ہیں. Examples دیکھیے. The Prime Minister is leaving for America tomorrow. وزیر اعظم کل امریکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. My friends are arriving the day after tomorrow. میرے دوست پرسوں آ رہے ہیں. Their parents are taking them to London next Sunday. ان کے والدین اگلے اتوار انہیں لندن لے جا رہے ہیں. Remember that when we use the present continuous in this way, we often give the future time. For example, Saturday evening, on Friday, next week. یہ بھی یاد رہے کہ اس کیٹیگری کے فقرات میں عموماً فیوچر ٹائم یعنی مستقبل قریب کے وقت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ان فقرات میں فیوچر ٹائم ختم کر دیا جائے تو پھر یہ فقرات جاری کام کا مفہوم دیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہم نے پڑھا کہ فیوچر کے ان کاموں کے لیے کہ جن کو کرنا طے کر لیا جائے فیوچر سمپل ٹینس کے علاوہ پریزنٹ سمپل ٹینس بھی استعمال کرتے ہیں، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایسے کاموں کے لیے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس بھی استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ the Prime Minister will leave for America tomorrow, the Prime Minister leaves for America tomorrow, and the Prime Minister is leaving for America tomorrow. یہ تینوں فقرات گرامر کی روح سے درست ہیں اور کسی کام کا فیوچر میں کیا جانا ظاہر کرتے ہیں. Number 6. To talk about an obstinate habit in the present. Dear students, present simple tense میں آپ نے پڑھا کہ یہ ٹینس زمانہ حال میں ہیبیچول ایکشنز یعنی عادتاً کیے جانے والے کاموں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یاد رہے کہ کسی ناگوار عادت کو بیان کرنے کے لیے پریزنٹ سمپل ٹینس کے بجائے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. He is always complaining of his fate. وہ ہمیشہ اپنی قسمت کی شکایت کرتا رہتا ہے. She is constantly gnawing at her fingernails. وہ ہر وقت دانتوں سے ناخن کاٹتی رہتی ہے. You are always losing things. تم ہمیشہ چیزیں گم کر دیتے ہو. غور کریں کہ یہ فقرات اردو عبارت کی روح سے پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات معلوم ہوتے ہیں، مگر چونکہ ان میں کسی ناگوار عادت کا ذکر ہے اس لیے ان فقرات کا ترجمہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں کیا گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ ایسے فقرات میں عموماً always, constantly, continually یعنی لگاتار جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اسپیلنگز کے حوالے سے آپ کو ایک دو ضروری باتیں بتاتا چلوں. جب کسی ورب کے ساتھ ING کا اضافہ کرتے ہیں اور اس ورب کے آخر پر ای موجود ہو تو ING کا اضافہ کرتے وقت ای ہٹا دیا جاتا ہے، جیسے رائٹ لکھنا سے رائٹنگ. اسی طرح اسمائل مسکرانا سے اسمائلنگ. لیکن چند وربز ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ ING کا اضافہ کیا جائے تو ای نہیں ہٹایا جاتا. وہ وربز نوٹ کیجئے. سنج آہستہ آہستہ جھلسانا، ہنج لٹکانا یا انحصار کرنا، ایج عمر کا بڑھنا، ٹینج ہلکا سا رنگ دینا، ڈائی بالوں یا کپڑوں وغیرہ کو رنگنا. یہ بھی یاد رہے کہ لائی لیٹنا اور ڈائی مرنا وفات پانا ایسے وربز ہیں جن کے ساتھ ING کا اضافہ کرنے کی صورت میں ان کے سپیلنگز بدل جاتے ہیں. اب ان فقرات پر غور کریں. ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے. We are not following the footsteps of our forefathers. کیا وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے؟ Are they not struggling for their rights? غور کریں کہ منفی فقرات اور سوالیہ منفی فقرات میں فقرے کے آخر پر ہے یا ہیں عموماً لکھے یا بولے نہیں جاتے. مزید دیکھیے وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. Whom are they talking about?
اس فقرے میں whom کی جگہ who بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ ماڈرن انگلش میں زیادہ بہتر ہے، جیسے who are they talking about؟ Now we discuss the passive voice of present continuous tense. Singular noun اور he she it کے بعد is being بطور helping verb اور is being کے بعد verb کی تیسری فارم یعنی past participle لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، علی کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے۔ علی is being taught English. اس کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے۔ He is being taught English. I کے بعد am being بطور helping verb اور am being کے بعد past participle لگاتے ہیں۔ Example دیکھیے، مجھے انگریزی پڑھائی جا رہی ہے۔ I am being taught English. پلورل ناؤن اور we, you, they کے بعد are being بطور helping verb اور are being کے بعد past participle لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، ہمیں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے۔ We are being taught English. انہیں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے۔ They are being taught English. طلباء کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے۔ The students are being taught English. منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں is, am, are اور being کے درمیان not لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، علی کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ علی is not being taught English. مجھے انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ I am not being taught English. ہمیں انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ We are not being taught English. انہیں انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ They are not being taught English. طلباء کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ The students are not being taught English. سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کو سبجیکٹ سے پہلے اور being کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، کیا علی کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے؟ Is Ali being taught English? کیا اسے انگریزی پڑھائی جا رہی ہے؟ Is he being taught English? کیا آپ کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے؟ Are you being taught English? کیا انہیں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے؟ Are they being taught English? کیا طلباء کو انگریزی پڑھائی جا رہی ہے؟ Are the students being taught English? سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں is, am, are کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، کیا علی کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ Is Ali not being taught English? کیا اسے انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ Is he not being taught English? کیا آپ کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ Are you not being taught English? کیا انہیں انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ Are they not being taught English? کیا طلباء کو انگریزی نہیں پڑھائی جا رہی ہے؟ Are the students not being taught English? سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے what, where, why وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی is, am, are سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ Examples دیکھیے، اسے کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ Where is he being sent? علی کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ What is Ali being taught? مجھے باہر کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ Why am I being sent out? انہیں بیرون ملک کب بھیجا جا رہا ہے؟ When are they being sent abroad? Dear students and learners, ان تمام رولز کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس اور اس کے پیسو وائس کے فقرات پر مشتمل ایکسرسائزز ضرور کیجیے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور اس کا پیسو وائس سیکھیں گے۔